بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسم فاعل کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم اسم مفعول کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم مفعول کی تعریف وہ اسم ہے جو فعل مضارع مجہول سے مشتق ہو اور اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو، جیسے مضروب۔ مفعول اور اسم مفعول میں فرق کیا ہے؟ جس پر فعل واقع ہو وہ مفعول ہے، اور جو لفظ کسی ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو وہ اسم مفعول ہے۔ اسم مفعول کے بنانے کا طریقہ: جب ماضی سے حرفی ہو تو اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے نصر سے منصور۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مادہ سے پہلے میم مفتوح بڑھا دیں، پہلا حرف ساکن، دوسرا مضموم، اس کے بعد واو زیادہ کر دیں اور آخری حرف کو تنوین دے دیں۔ مؤنث کے صیغوں میں علامت تانیث اور تثنیہ و جمع کے صیغوں میں علامت تثنیہ و جمع لگا دی جائے۔ جب ماضی سے حرفی نہ ہو تو اسم مفعول اس باب کے مضارع مجہول کے وزن پر آتا ہے، جس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع مجہول سے علامت مضارع کو دور کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگا دیں اور آخری حرف کو تنوین دے دیں، جیسے یکرم سے مکرم۔ اسم مفعول کے 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے۔ مذکر کے لیے اسم مفعول کے جو صیغے استعمال ہوتے ہیں وہ یہ مفعول، مفعولان، مفعولون، اور مؤنث کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں صیغے وہ ہیں مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات۔ اور ثلاثی مزید فی سے جو مذکر کے لیے صیغے استعمال ہوتے ہیں وہ مکرم، مکرمان، مکرمون، اور جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں ثلاثی مزید فی سے وہ مکرمۃ، مکرمتان، مکرمات۔ غیر ثلاثی مجرد سے اسم فاعل اور اسم مفعول میں فرق یہ ہے کہ اسم فاعل میں آخر کا ما قبل مکسور اور اسم مفعول میں آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، جیسے مکرم اسم فاعل اور مکرم اسم مفعول ہے۔ اسم فاعل اور اسم مفعول فاعل اور مفعول کے وزن کے علاوہ فعیل اور فعول کے وزن پر بھی آتے ہیں۔ یہ دونوں وزن مشترک ہیں، جیسے سمیع سننے والا اسم فاعل، جبکہ جریح زخمی کیا ہوا اسم مفعول ہے۔ بطول دنیا سے قطع تعلق کرنے والی، یہ اسم فاعل ہے، جبکہ رسول بھیجا ہوا اسم مفعول ہے۔ جب فعیل بمعنی فاعل اور فعول بمعنی مفعول کے ہو تو اس وقت تذکیر و تانیث میں فرق کیا جاتا ہے، جیسے ہوا علیم، ہی علیمۃ، جمل حمول، ناقۃ حمولۃ۔ البتہ جب فعیل بمعنی مفعول اور فعول بمعنی فاعل ہو تو اس وقت تذکیر و تانیث میں فرق نہیں کیا جاتا، جیسے رجل جریح، امرأۃ جریح، رجل صبور، امرأۃ صبور۔ کبھی مصدر بمعنی اسم مفعول استعمال ہوتا ہے، جیسے کتاب بمعنی مکتوب، لفظ بمعنی ملفوظ۔ ماضی مضموم العین اور وہ فعل جس میں ثبوت اور دوام کے معنی پائے جائیں تو اس سے اسم فاعل نہیں آتا، بلکہ اس سے صفت مشبہ فاعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے شرف سے شریف اور جمل سے جمیل۔ جو افعال لازم ہیں ان سے اسم مفعول نہیں آتا، کیونکہ اسم مفعول فعل مجہول سے بنتا ہے اور فعل لازم سے فعل مجہول نہیں آتا۔ اسی طرح کل ہم اسم ظرف کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔